حضرت سیدنا مبارک رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ سیفیہ کے بانی اور اس دور حاضر کے ماضی قریب کے بہت بڑا نام ہے تصوف کے اور طریقت کے راستے کا۔ آپ مبارک کی گوناگون صفات تھی، خصوصیات تھے، اور آپ مبارک کی بہت ساری خدمات ہے، تو اسی مناسبت سے میں کچھ آپ مبارک کی ان خدمات اور ان خصوصیات کی طرف مختصراً جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مبارک کا جو کمالی محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اپنی مثال آپ تھی۔ آپ مبارک اکثر بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کوئی شخص غافل نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، اور آپ مبارک یہی جذبہ تھا کہ آپ مبارک نے جہاں پر بھی قدم رکھا اس علاقے کو روشن کیا اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ جوانی کی دور میں آپ مبارک نے مختلف علاقوں کے سفر فرمائی، جب آپ مبارک کی اپنی مرشد کی اجازت سے آپ نے ارشاد کا کام شروع کیا۔ مولانا محمد عاصم سمنگانی رحمہ اللہ جو اپنے وقت کا امام بھی تھا، غوث بھی تھا، اور قیوم تھا، قیوم زمان تھا، اس مبارک نے آپ مبارک کو یاد عطا فرمائی، لیکن مبارک ماشاءاللہ بڑی فراست والے، کمال کی ذہانت والے تھے۔ تو آپ مبارک نے چونکہ معلومات فرمائی تھی کہ اخوندزادہ صاحب کہاں پر گیا ہوا ہے، تو آپ فرمایا کہ اخوندزادہ نے جہاں پر قدم رکھا ہوا ہے اس علاقے کو نور علی نور کیا، اس علاقے کو منور کیا، اس علاقے میں آپ نے خدمات سر انجام لی، اور وہی ہوا کہ پھر آپ مبارک کی ان خدمات کی وجہ سے ہر علاقے میں افغانستان ہو یا یہاں پاکستان ہو، دین کے پیغام کو اپنے عام فرمایا۔ بڑی خصوصیات آپ مبارک کی ایک یہ دی کہ آپ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی خاطر کیا قربانیاں دی۔ آغاز ہی دور اوائل میں ہی جو دہری تھے، کمیونسٹ تھے، وجود خدا کے منکر تھے، اس کے خلاف آپ نے عالم جہاد کو بلند فرمایا۔ آپ مبارک نے اپنے علاقے میں صبح قندوز کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پر جناب والا ان کے خلاف جو ہے وہ مشن چلائی۔ مقصد کیا تھا؟ توحید کے معاملے پر کمپرومائز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق وہ کسی کا عقیدہ نہ خراب ہو۔ بہت طویل داستان ہے۔ اس کے علاوہ ہر گھر، ہر قریہ میں، ہر گلی میں اللہ کے ذکر کے محافل سجائی، مساجد کی تعمیر فرمائی، اور آپ نے اپنی ذاتی خرچے سے تقریباً 30 سے زائد مساجد جو ہے تعمیر فرمائی۔ 30 سے زائد مساجد اپنی ذاتی خرچے سے، اس کے لیے کہ مشن نہیں کہ چندے اکٹھا کرے یا باقی لوگوں کے رقم سے، اپنی ذاتی رقم سے، اس کے بجائے کہ کاروبار کرے، جائیدادیں بنائے یا اپنے اولاد کے لیے کچھ کرے، ظاہراً آپ بار نے اللہ کی گھر بنائی، مساجد کی تعمیر فرمائی، اسی طرح مدارس کی تعمیر، طلباء کے لیے کتابیں خریدنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مبارک کی اور بڑا عظیم خدمت ہے کہ آپ مبارک کا کام ہی تصوف کا تھا، اور پھر طریقے عالیہ کشمندے کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کے ساتھ اس سلسلے کا تعلق ہے، اور اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ کتنا عظیم صفت ہے یہ سلسلہ، اور یہ تصوف یہ کتنی عظیم نسبت ہے، کیونکہ جس بھی علم کو شرف حاصل ہوتا ہے اس کی موضوع اور اس کی معلوم کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کی موضوع کیا ہے، اس علم کا غرض و غایت کیا ہے، اس علم میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے، اس سلسلہ عالیہ کے اندر اور اس نسبت تصوف کے اندر مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء کی معرفت حاصل کرنا، صفات کی معرفت حاصل کرنا، تاکہ ذات کی وصل اور محبت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے اس کا نسبت بھی بہت عظیم نسبت ہے۔ مبارک رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی خدمت فرمائی۔ لوگ تو کتابوں کو لے تصانیف کتنی ہیں، لیکن آپ مبارک نے افراد تیار کی، آپ نے لوگوں کو تیار فرمایا، آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذات کی محبت ڈال کر اسماء و صفات کی معرفت دلوائی۔ آپ مبارک مجھے یاد ہے کہ آپ مبارک نے کئی دفعہ اس موضوع پر بیانات دیے، لیکچر دیے، بلکہ مناظرے تک کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اصل معنی یہ ہے۔ اس حوالے سے آپ نے کتاب تصنیف فرمائی، اس میں قیوم پر آپ مبارک کا ایک تفصیلی بیانات ہے، آپ مبارک کی خدمات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت قدیم کے ثبوت پہ، اسی طرح صفات ثمانیہ، اللہ تعالیٰ کی آگ وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفات ہے، ذاتی صفات ہے اور ثبوتی صفات ہے، اس کی تشریح کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اور سالکین کو اس کی فیوزات سے مستفید کرنا، اس کی طرف متوجہ کرنا مراقبے کے شکل میں اور توجہات کی شکل میں، اور اس مزاج کی ذکر کر کے اس کی طرف سے فیض حاصل کرنے کا تصور کر کے آپ مبارک نے یہ خدمات عقید توحید کی ضمن میں سر انجام دی ہے۔ اور اسی طرح آپ مبارک نے اس حوالے سے کتب شائع فرمائی، تمہید ابی شکور سالمی رحمہ اللہ، اور آپ کی ارشادات سے آپ کی مریدین نے اس کو شائع فرمائی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ مبارک نے اس حوالے سے مناظرے بھی کی، وزیرستان کا مناظرہ، اسی طرح جناب والا بادر پری کا مناظرہ، اسی طرح آپ مبارک نے جو ہے وہ وادی ترا میدان کا مختلف مناظرے آپ مبارک نے
اپنی سرپرستی میں اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی صحیح تصور، کلمہ طیبہ کی معنی کی درست مفہوم کو بیان کرنے کے منعقد کیے۔ یہ آپ مبارک کی کمالی خدمات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت کے مظاہر ہے۔ آپ مبارک کی زندگی سنتوں کے اتباع، سنتوں کی فروغ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مشن کے ساتھ وفاداری میں عمر آپ کی گزری، آپ نے اس کی تعلیمات جو ہے امت کو پہنچائی۔ اکثر بیشتر فرمایا کرتے تھے مجھے گوارا نہیں ہے کہ ایک سنت پر بھی عمل ترک ہو جائے، کوئی بھی سنت ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ سفید لباس آپ پسند کرتے تھے، وجہ کیا تھی کہ حضور نے اس کو پسند فرمایا ہوا تھا۔ مسجد میں آنا ہے دائیں پاؤں سے داخل ہونا، نکلنا ہے بائیں پاؤں کو پہلے نکالنا، ایک ایک عمل میں سنت کے ساتھ محبت، اور اتنی محبت کیا مبارک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے یہ بھی پسند نہیں ہے جو مستحب عمل ہے اس کو بھی ترک کیا جائے۔ مستحب وہ ہے جس کو اللہ کی رسول نے پسند کیا ہو یا صحابہ کرام سلف صالحین نے پسند کیا ہو، اس کو بھی ترک کیا جائے، مجھے یہ بھی گوار۔ لیکن مبارک صاحب اپنی ذات تک نہیں رکھتے تھے، اپنی مریدین متعلقین اپنی سالکین کو اس پر عمل پیرا کرتے تھے، اس کے ساتھ سختی فرماتے تھے کہ اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کی مشق ہو، آپ کی تربیت ہو، آپ باقی لوگوں کے لیے مقتدا کے درجے پر ہو، تو پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت ساری آپ کی اس حوالے سے مثالیں ہیں۔ اسی طرح مبارک کے اندر آپ نے جو شریعت کی خدمات سر انجام دی ہے، آپ نے فقہ کو رائج کیا، آپ نے دروس دیا، مبارک نے کتابوں کو شائع فرمایا، علماء کی حوصلہ افزائی کی، آپ مبارک نے کتابوں کا شائع کرنے کا اہتمام فرمایا، اور آپ مبارک کا یہ مشن تھا، درس بھی ہے، تصوف بھی ہے، محفل ذکر بھی ہے، اور ساتھ میں فقہ کی تعلیم بھی ہے، عملی تربیت بھی ہے، ایک ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے ہاں جو ہزاروں کتب مبارک رحمہ اللہ کی، اس پر آپ کے مبارک ہاتھوں کی حاشیے لکھی ہوئی ہے، آپ کے بیانات ہے، ایک ایک مسئلے پر آپ مبارک اتنی تحقیق کرتے تھے علماء کو بٹھا کر، یہ آپ مبارک کی خدمات ہے۔ اسی طرح مدارس قائم کرنا، آپ مبارک نے مدارس قائم کیے، علماء کو کی تربیت فرمائی اور علمی ذخیرے کو امت کے لیے چھوڑا۔ ہمارے ہاں جو پٹھان خصوصی معاملہ ہے بلکہ پنجاب میں بھی ہے کہ لوگ اپنی خواتین کو، اپنی بہن بیٹیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، کہتے باپ فوت ہو گیا، گھر میں جو ہے بس بچے ہیں، نرینہ ہے، لہٰذا بہن کو بیٹی کو میراث کا طلب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میراث کا مطالبہ کرے ان کے ساتھ بیکار کرتے ہیں، معاذ اللہ کا تعلق کرتے ہیں۔ باب رحمہ اللہ نے اس کی سخت حوصلہ شکنی فرمائی، اپنے عملی اقدام سے اور پھر آگے اپنی تعلیم سے یہ بتا دیا کہ وراثت میں جس طرح بھائی کا حصہ ہے اسی طرح بہن کا بھی حصہ ہے، آدھا حصہ بہن کا ہے، اور شروع بہنوں سے کرنا چاہیے، عورتوں سے کرنا چاہیے۔ اور اس کا مثال آپ کی زندگی میں بھی ہے کہ آپ کے والد گرامی، جس نے آپ کی والدہ کی وفات کے بعد ایک اور شادی کی تھی، لیکن جب آپ کے والد گرامی کی فوتگی ہوئی، اس عورت نے دوسری شوہر سے جا کر شادی کی، اور بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ اس کے ایک بیٹی پیدا ہو گئی ہے، پھر ہجرت کے معاملات ہو گئی، ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ نہیں رہا۔ باب رحمہ اللہ کی فکر تھی کہ ہمارے جو سوتیلی والدہ ہے اس کی دوسری شوہر سے اولاد پیدا ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ والدہ فوت ہو گئی تھی۔ جب وہ والدہ فوت ہو گئی اور آپ مبارک کی والد کی زمین کی میراث کا تقسیم ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ ہمارے ایک والدہ بھی تھی، سوتیلی والدہ، 1/8 حصہ اس کو پہنچتی ہے، وہ چونکہ والد کی نکاح میں رہی تھی، والد صاحب فوت ہو گئے تھے، اس کا میراث ہمارے طرف بچتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوا، بھائیوں کے مختلف آراء تھی، آپ نے فرمایا کہ اس کا حصہ ہمارے طرف ہے، اس کی بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور ماں کی وراثت میں اس کی بیٹی کو حصہ دینا پڑے گا۔ اور آپ مبارک نے تقریباً کوئی 30 سال کے لگ بھگ 30 سال کے بعد جا کر، یا اس سے بھی زیادہ عرصہ، 35 سال، واللہ عالم کتنا عرصہ تھا، اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو ہے جو آپ مبارک کی والدہ کی بیٹی ہے، سوتیلی والدہ کی دوسری شوہر سے، اس کو ڈھونڈا گیا، اس کو لایا گیا، اور آپ مبارک نے اس کو اس کا میراث کا جو حصہ جو آپ کی طرف بنتا تھا اس کے سپرد کیا۔ تو یہ مبارک کا عملی اظہار تھا سنت کے احیاء کے، شریعت کے احیاء کے لیے۔ اور بہت ساری اور مسائل ہیں ہمارے ہاں، یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے اس کے پیچھے خیرات ہی کرتے ہیں اور جناب صدقات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ثواب پہنچتی ہے، احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ اہتمام کوئی بھی نہیں کرتا کہ جو فوت شدہ ہے اس کے پیچھے نمازیں رہ گئی ہے، ان کی زکوٰۃ رہ گیا ہے، یا اس نے جناب والا ہو سکتا ہے روزے کائے ہو، اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ مبارک رحمہ اللہ نے فدیے کا اہتمام فرمایا، اپنی عمل سے بھی اور ساتھ میں تبلیغ اور دعوت سے بھی، کہ لوگ اپنی بعد وصیت کرے، کوئی کسی کا حج رہ گیا ہے حج بدل کا اہتمام کرے، یا اگر ویسے وہ اس کے نماز میں کوئی نقص ہے تو وہ فدیے کا وصیت کرے، اور وارثین کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیے کا اہتمام کرے۔ فدیے کی گنجائش نہیں ہے، ان کے پاس رقم نہیں ہے، وارثین راضی نہیں ہے، وصیت نہیں ہوا ہے،
تو پھر حل اسقاط کا ایک متبادر شکل فقہاء کرام نے بیان کیا ہوا ہے، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حال پر رحم فرمائے گا۔ میت تو قبر میں چلا گیا، اس کی نمازیں رہ گئی، اس کے روزے رہ گئی، اب وہ پڑھ نہیں سکتا، ادا نہیں کر سکتا ہے، نفر سے تو کام نہیں چڑھے گا، ہاں، یا صرف دعا کا تو پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے فدیے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ہر نماز کے بدلے میں ایک فطرانے کے برابر صدقہ ادا کرنا چاہیے، ہر روزے کے بدلے میں فطرانے کے برابر رقم، اگر سے گنجائش نہیں ہے، تعداد زیادہ ہے، پھر حل اسقاط کیا جائے، فقراء کو بٹھا کر ایک طریقہ بنایا جائے، کچھ رقم فقیر کو دیا جائے، قبول کرنے کے بعد واپس ہیبہ کرے، عطیہ کرے، پھر دیا جائے، پھر واپس کیا جائے۔ اس طرح دائری شکل میں فقہاء نے طریقہ لکھا ہوا ہے۔ ہماری کتاب ہے فقہ کی نور النظار کے اندر، عالمگیری کے اندر، رد محتار کے اندر اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حیلہ ہے، حیلہ شرعیہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور مغفرت کی امید پر کی جاتی ہے۔ اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک وسیع و کوشش سمجھنا چاہیے۔ تو یہ مستحب عمل ہے، کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بندے میں میل کے حال پر رحم فرمائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو بھی زندہ فرمایا، اپنے عمل سے بھی اور اپنی مریدین کو تبلیغ اور دعوت کے ذریعے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں مبارک کی منہج اور طریقے پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔